الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. بچی کا نام کیا ہے؟ ساجدہ. مولانا اویس صاحب صورتی کی صاحبزادی ساجدہ خاتون کا نکاح بعوض میرے فاطمی میں نے عبد الرحیم تمہارے ساتھ کر دیا، تم نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کر. محمد غیور عالم صاحب کی صاحبزادی زینب کا نکاح بعوض میرے فاطمی قاری محمد خالد صاحب میں نے آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ آپ کا نام خالد ہے؟ عائشہ پروین بنت محمد ساجد صاحب کا نکاح بعوض میرے فاطمی محمد شارب صاحب میں نے آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. صالحہ بنت محمد ساجد صاحب کا نکاح بعوض میرے فاطمی محمد امان صاحب میں نے آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. محمد تحسین صاحب کی صاحبزادی رخسان پروین کا نکاح بعوض میرے فاطمی محمد نور عالم صاحب میں نے آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ آپ زور سے کہو نا، آج بھی زور سے نہیں بولو گے. سناؤ سب کو، میں نے اس کو قبول کیا، میں نے قبول کیا. ضمیر حسن صاحب کی صاحبزادی حورین کا نکاح محمد عمیر صاحب حورین بنت ضمیر حسن صاحب کا نکاح بعوض میرے فاطمی محمد عمیر صاحب میں نے آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. غیور صاحب کی صاحبزادی حنا خاتون کا نکاح بعوض میرے فاطمی محمد وسیم صاحب آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. ریحانہ بنت محمد اسلام کا نکاح بعوض میرے فاطمی محمد شاداب صاحب میں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا؟ زور سے بولو.
لوگ گواہی دیں گے، کل ضرورت پڑے گی تو کیوں نہیں بولتے ہو زور سے؟ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. اس کو قبول کیا. اچھا بھائی بیٹھے رہو یہیں، میں 10 منٹ بات کروں گا، اس کے بعد جانا. میرے بھائی بیٹھ جاؤ. یہ نکاح کی مجلس تو نکاح کی نہیں ہے، قرآن کی ہے. آپ نے مدرسے کی روداد اور کامیابی دیکھ لی. الحمدللہ مدرسہ جب سے قائم ہوا ہے اس وقت تک کم و بیش 400 بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں. پھر آپ کے اپنے علاقے کے بچے ہیں. یہ بہار کا صرف ایک بچہ اس میں آیا جو کسی دوسرے مدرسے سے انعام لینے کے لیے، لیکن پڑھنے والے بچے جو فارغ ہوئے ہیں وہ 100 کے 100% آپ کے بچے ہیں، ضلع سہارنپور اور قرب و جوار کے. مدرسے میں اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے کہ آپ باہر کے بچوں میں کام نہیں کریں گے. بہت مدارس ہیں وہ لوگ کام کریں گے. آپ کا یہ مدرسہ آپ ہی کے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے. جتنے بچے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ آتے ہیں، لیکن میں ان پر قدغن لگاتا ہوں کہ اتنے بچوں کو مت لو، اس لیے کہ اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں. تقریباً سالانہ 1 کروڑ روپیہ خرچہ ہوتا ہے اس مدرسے کا. لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ بچے جن کے پڑھنے پڑھانے کی کارکردگی کام کرنا اچھا ہے ان کو داخلہ دیا جائے، اور جن کا پڑھنا پڑھانا صحیح نہیں ہے، محنت نہیں کرتے، غیر حاضری کرتے ہیں، اب رمضان کے بعد ان کا داخلہ نہ کریں. آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ مذہب کی تعلیم کے ساتھ بچوں کو اتنی تعلیم، میں کہتا ہوں انہوں نے 12 کر رکھا ہے، غلط ہے، صرف 10ویں تک. میں نے بتاؤں گا کہ آئندہ 12ویں کلاس کے اندر داخلہ نہ دیں. 10ویں اگر ہے تو پڑھنے کے بعد اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، چاہے انجینئر بن جائے، چاہے ڈاکٹر بن جائے، چاہے SSP بن جائے، SP جو چاہے بن جائے. آپ مدرسے میں بنیادی تعلیم قرآن کی رکھیں. یہاں سے جانے کے بعد اگر چاہے گا دارالعلوم میں پڑھے گا، نہیں چاہے گا علی گڑھ میں پڑھے گا یا ملیہ اسلامیہ میں پڑھے گا. آپ 10ویں کرا کے خاموش ہو جائیے، 12ویں مت کرائیے. میں ان کو کہوں گا آئندہ سال سے یہ پابندی کریں اس کی. اللہ تعالی آپ کے بچوں کے اندر قرآن کے علم کی طلب پیدا فرما دے، آپ کے دلوں کے اندر طلب پیدا ہو، اور آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے یہاں لائیں اور داخل کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں یہ 8-9 آدمی ہیں جو اپنے نکاح کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان مردوں کے سامنے کہتا ہوں قرآن کی ہزاروں آیتوں میں سے اللہ کے نبی جو نکاح کرتے تھے 3 آیتیں پڑھتے تھے جو میں نے پڑھی ہیں. ان کا انتخاب کیا تھا آپ نے. دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نکاح ہوتا ہے یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. ہر آیت کی شروعات ہے اتقوا اللہ اتقوا ربکم. انہی آیتوں کا انتخاب کیا ہے جن آیتوں میں
تقوی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نکاح پڑھنے والا، ان کے سامنے جو یہ مرد بیٹھا ہے نکاح جس کے کنجی ہاتھ میں ہے نکاح کی، اس کے سامنے پڑھتا ہے اے آدمی، اللہ یہ تیری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، تیری بیوی ہے، اب اللہ تجھے بچے بھی دے گا، ایک دو خاندان ایک ہو رہے ہیں، اے مرد تو اللہ سے تقوی کو اختیار کر۔ ہر آیت جس میں حکم تقوی کا ہے، وہ یہاں 3 آیتیں اس میں سے آپ نے منتخب، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ قرآن میں آیا ہے متقیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اعدت للمتقین۔ اس کا تعلق کیا ہے نکاح سے؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے متقی کون ہیں جن کے لیے جنت بنی ہے، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر چاہے ان کے پاس پیسہ بہت ہو یا کم ہو، اپنی حیثیت کے مطابق پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ نکاح سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا جس نے کہ میں قبول کرتا ہوں، آج نہیں اسی وقت سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کے اوپر بیوی کا خرچ لازم اور ضروری کر دیا۔ جب تو نے قبول کیا ہے تو اس کا کھانا پینا پہننا رہنا سہنا تیرا فرض ہے، پہلے بتا دیا۔ متقی وہ لوگ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان کے پاس بہت ہے تب خرچ کرتے ہیں، بیوی کو دیتے ہیں، کم ہے تب اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں ابھی تم نے جیسے کہا میں نے قبول کیا، اس کے سارے اخراجات تم نے اپنے سر پر اوڑھ لیے، سمجھو اس بات کو۔ دوسری چیز والکاظمین الغیظ، وہ متقی جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے وہ لوگ ہیں متقی جو غصے کو پیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تم نے کسی گھر میں تربیت پائی، زندہ رہے، تمہارے ماں باپ اور ہیں، تمہارا ماحول اور ہے، جس کو تم اپنے نکاح میں لے رہے ہو اس کے ماں باپ اور ہیں، اس کا ماحول اور ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت تمہیں ملے تو اگر اس کی طرف سے کوئی نامناسب بات پیش آ جاتی ہے زبان سے، اس کے عمل سے، متقی جب بنو گے، جنت جب جاؤ گے، جب جو غصہ تمہیں آتا ہے اس کو پی لو، غصے کو، نہیں کہ جوتا لے کے کھڑے ہو جاؤ مارنے کے لیے، نہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی یہی بتانے کے لیے تقوی کی آیتیں مرد کے سامنے پڑھتا ہے، شوہر کے سامنے۔ متقیوں کی تیسری صفت ہے والعافین عن الناس، اگر بیوی سے کچھ غلطی ہو جائے تو کان کھول کر سن، اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو عفو درگزر، معاف کر اسے۔ اس کے ماں باپ اور ہیں، تیرے ماں باپ اور ہیں، وہ الگ ماحول میں رہتی ہے، تو الگ ماحول میں پیدا ہوا ہے اور تو نے زندگی گزاری ہے، مگر اللہ کا نبی کہتا ہے میں تجھے تقوی کی بات سنا رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، اللہ حکم دے رہا ہے تقوی کا۔ اگر تو نے اس کی غلطیوں کو معاف نہیں کیا، اس کی باتوں پر غصے کو نہیں پیا، اگر تو نے اس کے اخراجات کی ذمہ داری نہیں لی تو تو وہ متقی نہیں بن پائے گا جس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ یہ نکاح کا مطلب ہے۔ میں ان سب کو سنا رہا ہوں اسی لیے کہ اپنی زندگی
جس راستے پر آج پڑ رہی ہے وہ تقوی کا راستہ ہونا چاہیے. اگر ہوگا تو تیری زندگی اچھی ہوگی، نہیں ہوگی تو کل قیامت کے دن تجھے جواب دینا پڑے گا. میرے بھائی، ہر آدمی کا معاملہ یہی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین آدمی تم میں وہ ہے جس کا معاملہ اپنے گھر یعنی اپنی بیوی سے اچھا ہے. اس لیے اپنے معاملات کو بہتر کرو. اتنے مسلمان بیٹھے ہیں، ہر ایک کی بیوی اس کے ساتھ ہوگی یقیناً. اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاملہ یعنی تقوی کا معاملہ کرنا، یہ اللہ کی ہدایت ہے. اور اللہ کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیات کو مرد کے سامنے پیش کرتے تھے، تلقین کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو. اگر اس کے خلاف زندگی ہوگی تو بہت خراب ہوگا، بہت پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. تقوی کے نکاح سے متعلق ایک پوری سورت ہے، سورہ طلاق. اگر ناچاقی ہو بار بار اللہ کا ڈرو ڈرو ڈرو، کل قیامت کے دن اگر پکڑ لیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. ہر آدمی اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے، خیر و برکت کی زندگی بنائے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اگر کرے گا تقوی کی زندگی ہوگی تو تیرے لیے جنت بنی ہے، اور نہیں کرے گا تو اپنے انجام کو خراب کر رہا ہے. اللہ سے دعا کرو بھائی. یہ آیتیں پڑھے گا، 2-3 آیتیں پڑھ رہی ہیں. کون آیتیں پڑھے گا؟ یہ پڑھے گا. یہ تو نکاح تھوڑا ہی ہو رہا ہے اس کا. پڑھو بھائی، آؤ جلدی سے پڑھو. اللہ العظیم. بھائی تمہارے بھائی حبیب اس کا کیا انعام ہے؟ اے بد نصیب، اسے بند کر. چل نکل یہاں، رک، نکل یہاں سے. اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ، جن کے نکاح ہوئے ہیں ان کو قبولیت عطا فرما، آپس میں رافت و رحمت، مودت اور محبت کو پیدا فرما. اے پروردگار، اولاد صالح عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما. دونوں خاندانوں کے درمیان میں قربت، الفت اور محبت کو پیدا فرما. اے اللہ، ہم سب حاضر ہوئے ہیں، ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما. اے پروردگار، اس مدرسے کو بھی ترقی عطا فرما، تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما، ترقی عطا فرما.
جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے علم عمل میں برکت عطا فرما، عالم بعمل بنا، جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کے خدمت کو قبول فرما، جو لوگ مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں ان کی امداد اور تعاون کو قبول فرما۔ اے پروردگار، مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما، خشیت خداوندی پیدا فرما، فکر آخرت پیدا فرما۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، ہر حرام سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے ملک کے سب بسنے والوں میں چاہے مذہب کچھ بھی ہو، آپس میں محبت پیدا فرما، پیار پیدا فرما۔ اے اللہ، نفرت کی سیاست کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، جو لوگ نفرت کی بیج بو رہے ہیں، اے اللہ ان کو خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے، ان کی کمر کو توڑ دے۔ ہمارا ایمان ہے اے احکم الحاکمین، آپ ہی دنیا اور آسمان کے مالک ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، آپ کے بندوں کے دل آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اے پروردگار، پیار و محبت کی ہماری پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرما۔ اے اللہ، ہر گاؤں میں، ہر آبادی میں، ہر شہر میں ایک دوسرے سے قربت اور انس اور محبت کو پیدا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے بچوں کو ہمیں عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیائے ایمانی عطا فرما۔ اے اللہ، جب موت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری زندگی کی حفاظت فرما، ہمیں شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہماری قبر کی منزل کو آسان فرما، اور اے اللہ، موت آ جائے تو قیامت کے دن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لو بھائی، لو بھائی، لو تم بھی لو، ہمارے ہی